بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل ایک رہ گیا، دیکھو عدول ابھی ایک آسان چیز ہے، بس تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیہ الی صیغۃ اخری، لیکن اخر میں کیا ہوا، ثلاث کس طرح عدول کیا، مثلث کس طرح عدول کیا، یہ مہم ہے سمجھنا۔ ابھی آئیں گے آغا جمع۔ ابھی دیکھو یہ بھی کام ہے، غیر منصرف اور وصف ہے جمع۔ یہ کس سے عدول کیا ہے؟ کہتے جمع کا جمع عدول کیا ہے، اس کا مؤنث کیا ہے؟ جمع جمع ہے، جمعہ جمعہ کا جمع، جمعہ مفرد مؤنث کا صیغہ، جمعہ اس کی جمع ہے، اور اس جمعہ کا جو ہے مذکر کیا ہے آغا؟ اجمع۔ اجمع مذکر ہے، پس کیا ہوا؟ جمع جمع ہے، جمعہ مفرد مؤنث ہے، مفرد ہے مؤنث ہے، اور اس کا مذکر اجمع ہوا، صحیح ہے۔ ابھی کہتے ہیں یہ جمعہ جو مؤنث وزن ہے نا، فعلا، فعلا جو مؤنث ہے، یہ یا کسی صفت میں پایا جاتا ہے یا کسی ذات اسم میں یہ وزن پایا جاتا ہے۔ فعلا کا جو وزن ہے جمعہ یا کسی صفت میں ہوگا یا کسی اسم ذات میں ہوگا۔ صفت کے لیے مثال حمرا، حمرا رنگ صفت ہے دیگر، حمرا رنگ صفت ہے، اس کا جو مذکر ہے احمر، اور اس حمرا کا جمع اگر صفت ہو، فعلا اگر کسی صفت میں ہو تو اس کا جمع آتا ہے حمرن، حمرن، میم ساکن عین الفعل، ہاں ابھی حمرن کیونکہ یہ جمع غیر منصرف ہے، حمر یہ غیر منصرف نہیں ہے، حمرن۔ پس اگر جمع کا مفرد مؤنث جمعہ آ گیا، اس کا مفرد مذکر اجمع، ابھی جمعہ کا وزن فعلا یا صفت میں ہے یا اسم میں ہے۔ اگر صفت میں ہو، کس طرح صفت ہے؟ رنگ، رنگ صفت ہے، حمرا مذکر احمر آیا، تو اس وقت اس کا جمع حمرا اگر صفت میں ہو تو فعلا اس کا جمع فعلن کے وزن پر آتا ہے۔ میرا کام یہ ہے حمرن، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی اسم میں ہو، جیسا صحرا، صحرا اسم ہے دیگر، صحرا نام ہے، صحیح؟ تو ابھی یہ صحرا فعلا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا جو جمع ہے، اس کا جمع آئے گا سحاری، سحاری آئے گا یا صحراوات، صحراوات۔ پس یعنی جو اس کا فعالی کا جو اسم میں ہو تو کیا ہوگا گا؟ صحرا، صحیح۔ اس کا جو جمع آئے گا کیا آئے گا؟ یا سحاری آئے گا یا صحرا وات۔ اس کا جو اصل جو اس کا کیا کہا تھا؟ حمرن جمع ہے کہا تھا نا، حمرن اگر اس صفت میں ہو تو جمع فعلا کا وزن اگر صفت میں ہو تو حمرن آئے گا، اگر اسم میں ہو تو سحاری یا صحراوات، یہ جمع ہے۔ ہاں یہ میرا کام اس سے ہے، ان کا جمع یہ آئے گا، یہ بھی جمع ہے، جمع مکسر ہے، سحاری اور صحراوات۔ اس صحرا کا جمع سحاری بھی آیا ہے، صحراوات بھی آیا ہے، نہیں
یہ صحراوات یعنی صحاری جمع مکسر ہے. اگر اس میں الف اور تا وہ ہو تو پھر یہ جو ہے بالاخره اس میں ہا کے بعد را کے بعد الف آیا نا. صحاری صحرا وار کیونکہ یہ آخری میں آیا ہے. الف اور تا جمع سالم اور صحاری جمع مکسر. یہ سالم رہے گا یہ مکسر. پس آغا ہم دوبارہ آئیں گے. جمع مؤنث ہے جمعہ کا, اس کا مذکر اجمع آیا. ابھی کہتے ہیں کہ آغا اگر اس جمعہ کا جو وزن ہے فعلا, جو وزن ہے یہ فعلا یا کسی صفت میں ہے یا کسی اسم میں ہے, تو صحرائی اسم کے لیے مثال, حمرائی صفت کے لیے مثال. صحیح. بلکہ صحراء پڑھو, ہم ابھی حمراء غیر منصرف ہے یہ کیونکہ الف جمع متحرک جمع ہے. خلاصہ اس سے کام نہیں ہے. چلو تو جب یہ حمرا صفت میں ہو تو اس کا جمع حمرون آتا ہے, صفت کا جمع. اور اسم میں ہو تو یا صحاری آتا ہے اس کا یا صحراوات آتا ہے اگر کسی اسم میں ہو تو. ابھی کہتے ہیں کہ آغا یہ جمع چاہے صفت میں ہو تو جمعن سے جمعن حمرن, اس کا کیا ہوگا آغا؟ اگر جمع کسی صفت میں ہو تو وزن اس کا جمع کیا ہوگا؟ جمعن. اگر یہ جمع کسی اسم میں ہو تو کیا ہوگا؟ جماعی یا جمعوات. صحیح. تو ابھی جمع اگر صفت میں ہو تو جمعن سے عدول کیا ہے. اگر یہ جمع کسی اسم میں ہے تو جماعی سے عدول کیا ہے یا جمعوات سے عدول کیا ہے. بس جمعہ کا کہاں سے عدول کیا دیکھو یہ مہم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پشت صحنہ سمجھنا مہم ہے. ہاں بس واضح ہوا آگا یہ آزان. جمعہ اگر اس کا مؤنث کیا ہوا؟ جمعہ جمعہ مذکر اجمع. اجمع نہیں, اجمع اس میں تفضیل ہے. ابھی جمعہ کا جو یہ وزن ہے یا کسی اگر صفت میں ہو تو اس کا جمعن فعلن. اسم میں ہو تو صحاری جماعی جمعوات. پس ان میں سے کسی ایک سے کیا ہوا ہے؟ صیغہ اصلی یہ ہے, صیغہ اصلی یہ ہے, یہاں سے جمعہ عدول کیا. دیکھو لفظ و جمعہ تمام شد, یہ رد ہوا ہے. اسی طرح آیت اس جمعہ کس سے عدول کیا اگر یہ پشت صحنہ نہیں بتائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اما الوصف, صحیح آقا محسن. چلو اسباب 9 میں سے وصف اول کیا تھا؟ عدم. اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا. وصف کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع فلا یجتمع جمع نہیں ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ مع الوصف, وصف کے ساتھ. اصلا مع العلمیت, علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے اصلا. کیوں؟ کیونکہ علمیت یعنی چاہتا ہے مشخص ہو, موحدہ ہو. علم یعنی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ آغاز معین ہو, حد بندی ہو. جیسا وقار علم ہے, وقار کہتے ہی ہے اس کا جسم مبارک ذہن میں آتا ہے. مدرسے صاحب الزمان کہتے ہی ہے ابھی ڈانچہ. یعنی علمیت مشخص, حد بندی, یہ سمجھ میں آتا ہے. اس میں اشتراک نہیں ہے, تعیین ہے, مشخص ہے علمیت میں. اما وصف میں اشتراک ہے. آغا
بالفرض مثال کوئی بھی وصف ہو، وہ وصف ہر چیز کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہو جانی زید عالم، جانی زید العالم، العالم زید کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، عمر کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، بکر کے ساتھ. اس کے لیے تعیین نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے. پس وصف علم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیونکہ علمیت میں تعیین و تشخص ہے، وصف میں اشتراک ہے. کیونکہ وصف ہر ایک کے ساتھ. بات واضح ہو گئی. اما الوصف وصف فلا یجتمع، یعنی وصف سے مراد صفت دیگر برائی پہ دلالت کرے یا اچھائی پہ. فلا یجتمع، یہ وصف جمع نہیں ہوتا ہے علمیت کے ساتھ اصلاً. یعنی تاکید وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع. دیکھو آقا، ہمارے پاس وصف کے دو قسم ہیں. ایک وہ وصف ہے اصالتاً لغت عرب میں وصف کے لیے وضع کیا ہے لیکن ابھی علم ہوا. ہم نے کہا علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے کہا، تو کون سا وصف مراد ہے؟ کہتا ہے کہ اصل عرب میں وصف کے لیے وضع ہو، اگرچہ ابھی استعمال ہوا ہو علمیت کے لیے، پھر بھی وہ غیر ہے. پس وصف سے مراد کیا مراد ہے؟ اصل کلام عرب میں اصالتاً اصل میں کس کے لیے وضع کیا ہو؟ وصف کے لیے وضع کیا ہو. اگرچہ ابھی کسی کے لیے علم بن گیا ہو تو بھی اس اصل جو وصف کے لیے وضع ہوا ہے وہ سبب غیر منصرف بنے گا. مثلا دیکھو آقا، اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں، ارقم یعنی مختلف رنگ، لال جو مل کے مختلف رنگ جمع ہوتے اس کو کہتے ہیں ارقم. وصف ہے یہ. اصل کلام عرب میں اسود وصف ہے، وصف کے لیے وضع ہوا ہے. ارقم بھی وصف کے لیے، دو تین رنگ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں ارقم. صحیح؟ یعنی ایک جسم کے اوپر لال بھی ہے، زرد بھی ہے، اور اس کے بعد کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ارقم. ھذا الجسم ارقم. صحیح؟ بس لیکن لفظ اسود اور ارقم کلام عرب میں کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ غیر منصرف کے لیے، بس وصف کے لیے. نیچے دیکھ کے سنو علی، یہاں سنو، وہ بعد میں مطالعہ کرو گے جو سمجھو گے وہاں. بس اسود اور ارقم کس کے لیے وضع ہوا کلام عرب میں؟ وصف کے لیے وضع ہوا ہے. صحیح ہے؟ ابھی لیکن کلام میں ابھی استعمال ہو رہا ہے اسود یعنی کالا سانپ، ارقم یعنی کھردرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مختلف رنگ کا کالا سانپ ہوتا ہے نا، رنگین سانپ جو کھردرا کہتے ہیں، پتہ نہیں خاص نام ہے، اس کے لیے نام ہے ارقم. جو مثلا سفید اور زرد اور کالا مختلف رنگ ہوتا ہے کالا. بس اسود ابھی علم بن گیا ہے کالا سانپ کے لیے، ارقم رنگین سانپ کے لیے علم بنا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ پس اسود اور ارقم میں ابھی وزن الفعل ہے لیکن ابھی وصفیت نہیں ہے، علم ہے نہیں کہہ سکتے ہو. پس غیر منصرف ہے، علم ہے نہیں کہہ سکتے ہو. کیونکہ ہم کہیں گے کیونکہ اصل میں یہ وصف کے لیے وضع ہوا ہے اسود اور ارقم. ہمارا کام اصل سے ہے، کلام عرب میں کس کے لیے اصل میں وضع ہوا ہے اس سے ہمارا کام ہے. تو اصل میں وصف کے لیے وضع ہوا ہے. جب وصف کے لیے وضع ہوا ہے تو وزن الفعل اور وصف مل کے غیر ہے. اگرچہ ابھی جو ہے ظاہراً عارضاً علم ہے لیکن ہمارا کام کیا ہے آغا؟ اصل کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ وصف کے لیے. کیا کہا؟ یہ جو کیا کہتے ہیں اصل میں ارقم ہے نا، ارقم جیسے لے لیں یا اسود، جس کے لیے اصل میں وضع ہوا وہ کیا کہتے ہیں وصف ہے نا. اصل میں تو یہ صفت کے لیے، کسی صفت پہ پانے کے لیے وہ ہے نا وضع ہوا ہے. بعد میں بے شک جو بھی ہو بعد میں اس کے معنی میں بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے. کس کے معنی میں؟
یعنی یہ وصف کے لیے بہرحال اصل میں تو وصف ہے نا یہ کون سا وصف کے لیے وضع؟ اسود کون سا وصف کے لیے؟ اسود یعنی ایک کالی جیسے کہ وہ سانپ ہوتا ہے وہ تو وصف نہیں، علم ہوا کالا سانپ. عجاب. آئے محمد علی سناؤ. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسود اور ارقم جو ہے نا کلام عرب میں وصف کے لیے وضع ہوا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو ہے نا اسود جو ہے نا کالے کو کہتے تھے، اور ارقم جو ہے نا کالے مختلف سانپ رنگ کو، مختلف رنگ کو کہتے تھے ارقم. تو مخصوص نہیں تھا، یعنی کسی کو صرف کالا رنگ اور مختلف رنگ. تو یہ جو ہے نا صفت کے لیے وضع کیے تھے، لیکن ابھی جو ہے نا اس کو مخصوص کر دیا ہے کالا سانپ، اور جو ہے نا مختلف رنگ والا جو سانپ ہے نا اس کے لیے ابھی علم بن گیا. ابھی علم بن گیا ہے. ابھی یہ اسود اور ارقم جو ہے منصرف ہے غیر منصرف غیر ہے؟ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اصل کو دیکھیں گے، کیونکہ اصل میں صفت کے لیے وضع کیا گیا. پس دو وجہ، دو سبب کون سے ہوئے؟ جناب صفت کا اس کے اندر ہو گیا، اور علم کا. صفت تو علم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، نہیں، حرام صفت ہے اور جمع. وزن الفعل، وزن الفعل صفت اور وہ علم جمع نہیں ہوتے. وزن. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو آغا. پس ابھی دیکھے کہتے ہیں کہ آغا وَشَرْطُهُ، اس وصف کا شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا، وہ وصف ہو فی اصل الوضع، اصل وضع میں وصف کے لیے ہو. لغت عرب میں جو اصل وضع ہے نا وہاں پہ وصف کے لیے ہو. ابھی اگرچہ ابھی علم بن گیا ہو تو بھی وہ مانع از غیر منصرف نہیں ہوتا ہے، غیر منصرف ہونے کو نہیں روک سکتا ہے. اگرچہ ابھی اسود اور ارقم علم بن گیا لیکن غیر منصرف ہونے سے نہیں روک سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں وصف کے لیے وضع کیے گئے. وضع کیا ہے. دیکھو اسود و ارقم غیر منصرف. وَإِنْ سَارَا، ان وصلیہ اگرچہ یہ دونوں ہو گئے ہیں اسمینی، نام ہوئے ہیں، علم ہوئے ہیں، للحیتی، سانپ کے لیے. ابھی کہتے ہیں یہ کیوں غیر منصرف ہے؟ علت غیر منصرف. فاسود و ارقم غیر منصرف کہا نا. کیوں غیر منصرف ہے؟ لأصالتہما، یا آپ یہ کہو کہ یہ دونوں ابھی نام ہیں، پس وہی غیر منصرف کے لیے علت قرار دو. کیوں غیر منصرف ہے؟ لأصالتہما فی الوصفیت، کیونکہ اسود اور ارقم اصل ہیں وصفیت میں. یہ دونوں اصل ہے وصفیت میں اصل ہے، یعنی اصل میں وصفیت کے لیے وضع ہوا ہے، اسی لیے غیر منصرف. بعد میں یعنی وہ بنا ہے، پہلے غیر منصرف ہے، بعد میں وہ بنا. بعد میں علم بن گیا ہے، نام بن گیا ہے، اور وہ کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے غیر منصرف ہونے سے، رکاوٹ. ابھی کہتے ہیں ایک ایسی مثال، آغا مررت بنسوۃ اربعین. آغا محمد علی یہاں دیکھو، مررت بنسوۃ اربعین، میں گزرا 4 عورتوں سے. اربع وزن الفعل ہے، صحیح. ابھی وصف بھی ہے، 4 عورت وصف ہے. آیا یہ غیر منصرف ہے؟ کہتے ہیں یہ غیر منصرف بلکہ منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اربع اصل وصفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ علم کے لیے ہے. عدد 4 کے لیے اربع اسم ہے. کلام عرب میں اصل اربع کس کے لیے وضع کیا ہے؟ 4 کے لیے. اسم کے لیے، علم کے لیے. اگرچہ ابھی وصف استعمال ہوا ہے عارضاً، اس کا الٹ ہے، اسود اور ارقم کا الٹ ہے. اگرچہ عارضاً وصف کے لیے استعمال ہوا لیکن اصل میں یہ کس کے لیے وضع ہے؟ علم کے لیے وضع ہے. تو اور ابھی کہیں گے آپ کے لیے ابھی تو وصف ہے نا، مررت بنسوۃ اربعین وصف ہے. کہتے ہیں غیر منصرف ہونے کے لیے کون سا وصف ملاک ہے؟ اصل میں جو اصل میں وصف کے لیے وضع ہو. یا اربع اصل میں وصف کے لیے وضع علمیت کے لیے. صحیح ہے. کیا کہا؟ اربع منصرف کیوں ہے؟ آپ کو کیا اس پہ جو ہے نا یہ اسم کے لیے وضع کیا ہے، اصل میں اسم کے لیے وضع ہے. اصل میں
इसम के लिए वजह किया है और यहाँ पे जो है ना अलमियत के मानने में है यहाँ पे अलमियत है, वही इसम अलमियत है। नहीं इसम के लिए वजह किया ना क्यों मुनसरिफ है? वज़नुल फ़िल और वस्फ है, क्यों वो मुनसरिफ है? ये नाशो ज़ैदी बताऊं, ये जो अरबा है ये हमने इसको अभी जो असल में जो ये वज़ा हुआ है वो इसम के लिए वज़ा हुआ है, अलमियत के लिए वज़ा हुआ है। लेकिन अगरचे जो अभी जो इस्तेमाल हो रहा है जैसे ये मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, ये जो अभी इस्तेमाल हो रहा है वज़फ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिफत है निस्वा के लिए, सिफत के लिए निस्बा के लिए। लेकिन मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग असल देखेंगे, असल में जो है ये वज़फ के लिए वज़ा नहीं हुआ बल्कि इसम के लिए वज़ा हुआ है। और गैर मुनसरिफ के लिए मिलाद क्या है? वस्फ में, असल में वज़फ, असल में वस्फ के लिए वज़ा हो। सही है। आ वफा, बिस्मिल्लाह वफा बताओ। अगर हमने कहा कि ये जो अरबा है नी, ये क्या है, वज़ा यानी वस्फ के लिए वज़ा नहीं किया गया, ठीक है, वस्फ के लिए नहीं है, लेकिन ये अलमियत के लिए या इसम के लिए, ठीक है असली, लेकिन यहाँ पर फर्ज किया है हमने इसको, ठीक है क्या, इसलिए ये मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ तब होता है जबकि इसको ये असल में होता है, यानी ये वस्फ असल में वस्फ होता है, लेकिन यहाँ पर हमने फर्ज किया इसलिए। फर्ज नहीं, अभी यहाँ पे सिफत है, खुद बखुद सिफत आरजी है। असल में वस्फ के लिए वज़ा और गैर मुनसरिफ होने के लिए मिला क्या है? असल में वस्फ के लिए वज़ा हो। ये कुल्लन बरअक्स से अस्वद का, ये असल में मुनसरिफ, हाँ मुनसरिफ है। या भी वह अरबाउन लफ्ज़ अरबा फी कौलिका, आपके कौल में मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, यह असल में पता है अरबाइन निसाइन है, या अरबाइन निसाइन अभी निस्वा में तब्दील हुआ। सिफत मौसूफ हो तो ना तमीज मौसूफ होती है। मररतु में गुजरा चार औरत, यानी औरतों से, कितने औरतों से? उनकी सिफत यह है कि चार है। कहते हैं वह अरबाउन मुनसरिफुन, खबर है अरबाउन के लिए, अरबा मुनसरिफ है आपके कौल में। क्यों? माअन्न फीही वस्फियतन, तरहाली की अरबा में वस्फियत भी है, वह वज़नल फ़िअली और वज़न दो सबब है। क्यों मुनसरिफ है? इल्लत मुनसरिफ लिअदमिल असलियति फिल, क्योंकि वस्फ में असलियत नहीं है। अरबा अगरची इस मिसाल में वस्फ है, लेकिन अरबा असल लुगत अरब में वस्फ के लिए वज़ा नहीं किया। और जो गैर मुनसरिफ का मिलाक है ये है कि वो असल में वस्फ के लिए वज़ा, वस्फ खत्म। अम्मत तानीस, असबाब तिस्आ में से तानीस है, तानीस हारा मुज़क्करा से, सही आगा। अभी कहते हैं कि तानीस का हमारे पास दो किस्में हैं, एक तानीस लफ्जी है, एक तानीस मानवी है। तानीस लफ्जी के भी दो किस्म हैं, कभी ता के जरिए से मुअन्नस होता है, कभी अलिफ मकसूर के जरिए मुअन्नस, कभी अलिफ ममदूद के जरिए मुअन्नस होता है। बस देखो तानीस या लफ्जी है या मानवी। तानीस लफ्जी के भी दो किस्म, बल्कि तीन किस्म, कभी ता के जरिए मुअन्नस होता है, कभी अलिफ ममदूद के जरिए, कभी अलिफ मकसूरा के जरिए। सही। अभी आ जाए तानीस मानवी में, फिर या 3 हरफी होगा या 4 हरफी होगा या 5 हरफी होगा इला आखिर। अभी कहते हैं कि आगा अम्मा तानीसु बित्ताई, अम्मा जो तानीस मुअन्नस हो ता के जरिए, वो गैर मुनसरिफ होने के लिए क्या शर्त है? जो तानीस बित्ता है, फशर्तुहु, इस तानीस बित्ता के गैर मुनसरिफ होने के लिए शर्त यह है कि अन यकून अलमन, तानीस बित्ता क्या हो? अलम हो। कतलहता, तलहा व जुबैर अगर मर्द का नाम है, लेकिन जाहिरी हम देखते हैं फातिमता, सही, फातिमा भी, बस अलम और तानीस लफ्जी, लफ्ज में ता तानीस हो और अलम हो तो ये क्या होगा? गैर मुनसरिफ होगा, ता के साथ हो तो। वकज़ल मानवियु, इसी तरह मुअन्नस मानवी में भी अलमियत शर्त है गैर मुनसरिफ होने के लिए। कज़ा का क्या माना आगा? अलमियत शर्त है,
غیر معنوی منصرف میں، ہونے کے لیے معنوی میں مؤنث معنوی میں. مؤنث معنوی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ظاہری علامت تانیث نہ ہو، تا الف قزعین. مقصورہ ممدودہ نہ ہو، مؤنث معنوی. جیسے زینب ہے، زینب میں علامت تانیث نہیں ہے. نہیں ہے لیکن غیر منصرف ہے. کیوں؟ ہم تانیث ہے، ہم جو ہے نا علم ہے، علم. محمد علی یہاں ہو نہیں. بس آغا پتہ نہیں، جب میں پڑھتا ہوں تو مطالعے میں غرق ہوتا ہے کہ کیا کروں پتہ نہیں. یہاں سنو بعد میں مطالعہ کرو آغا. بس وَقَزَلْ معنوی سے کیا مراد لیں گے؟ اسی طرح علمیت شرط ہے، علمیت علمیت شرط ہے جیسا معنی کے لیے. مؤنث معنوی کے لیے. کس میں؟ غیر منصرف ہونے کے لیے. وَقَزَا اسی طرح، یعنی شرط ہے، یعنی قضا سے مراد یہ ہوگا کہ شرط ہو ان یکون علما. اسی طرح شرط ہے غیر منصرف ہونے کے لیے علم ہونا المعنوی، یعنی مؤنث معنوی کا زینبہ. ابھی کہتے ہیں آغا دیکھو، مؤنث معنوی اگر 3 شرائط پایا جائے تو ہم اس کو اگرچہ اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب ہو لیکن اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، غیر ہے. ابھی تک ہم نے کہا تھا اگر اسباب معنی صرف میں سے 2 پایا جائے تو وہ اسم غیر ہے، منصرف ہوتا ہے. 2 سبب پایا جائے. ابھی اگر میں ایک ایسا مورد بتاؤں کہ اگر 3 شرط موجود ہو، اگرچہ اس کے اندر اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب پایا جائے، آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، غیر ہے. اگر 2 سبب ہے پھر بھی اگر یہ 3 شرط ہو تو جائز الوجہین. ابھی 3 شرط کیا ہے؟ کوئی بھی اسم 3 حرفی ہو، ایک ساکن الوسط ہو، درمیانی حرف ساکن ہو، اور کیا ہو آغا؟ عربیت ہو. تو اس وقت کیا ہوگا؟ 3 شرط ہو گئی یہاں، یعنی غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو، 3 حرفی ہو، ساکن الوسط ہو، غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو. اس وقت وہ اسم اگرچہ 2 سبب پایا جائے اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، غیر ہند. ہند آغا اس کا 3 حرفی بھی ہے، ساکن الوسط بھی ہے اور عربی بھی ہے، لیکن اس کے اندر 2 اسباب اتصال میں سے 2 سبب ہے. کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک علم ہے، ایک تانیث ہے. ہند عورت کا نام ہے، نہ ہندوستان جو ابھی ہند کہتے ہو وہ نہیں، عورت کا نام ہے ہند. ابھی کہتے ہیں آغا بس 2 سبب کون سے ہو گئے ہند میں؟ تانیث اور علمیت. علمیت. اور 3 شرط جو بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ 3 حرفی، درمیانی ساکن اور غیر عجمیت ہو. غیر عجمی عربی ہو. ابھی کہتے ہیں ہند کو ہم غیر منصرف پڑھ سکتے ہو، تنوین نہیں دے دو، حالت جری میں فتح دے دو. کیوں؟ ہمارا نگاہ جو ہے 2 سببوں پر ہے، علمیت اور تانیث ہے. جس میں بھی 2 سبب ہو اس کو غیر پڑھیں گے. ایک یہ جنہوں نے کہا منصرف پڑھ لیں گے، کیوں؟ کہتے ہیں اگر درمیانی حرف ساکن ہے، خفیف ہے، درمیانی حرف ساکن ہے یعنی خفت ہے، تو یہ خفت جو ہے ان اسباب اتصال میں سے ایک کے ساتھ تعارض کر کے گراتا ہے. بس کیا ہوگا؟ یہ ایک سبب رہ جائے گا، ایک سبب تو اس وقت منصرف ہو جائے گا. منصرف ہو جائے گا. کیا کہا آگا یہ مہتاب؟ ابھی دیکھتے، اگر نہیں میں ابھی بولتا ہوں، بولو ابھی سنو، جلدی. جی آپ نے کہا کہ جو ہند ہے نا، یہ اس میں جو ہے کہ اس کو ہم غیر منصرف کر سکتے ہیں، منصرف کر سکتے ہیں. غیر منصرف 2 سبب کیا ہے غیر منصرف کے لیے؟ 2 سبب یہ ہے کہ ایک تو اس میں سبب پایا جاتا ہے تانیث ہے، تانیث کا سبب پایا جاتا ہے. دوسرا یہ علمیت ہے. تانیث کون سا تانیث؟ لفظی ہے یا معنوی؟ اس میں تا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، لفظی ہے نا، اس میں معنوی ہے. ہند کہاں پہ 3 حرف میں کہاں تا ہے؟ معنوی ہے. اچھا، تو ابھی غیر منصرف اس لیے
اور کیوں ہوا غیر منصرف؟ اس میں جو سبب پائے گئے نا منصرف کیوں؟ منصرف یہ ہے کہ اس میں ایک تو جو ہے نا ہم نے کہا کہ یہ 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ وسط جو حرف ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اور ساکن ہونا کیا لاتا ہے؟ سبکی اور خفت لاتا ہے وہ ساکن، جی اور یہ ساکن ہونا عین الفعل کا وہ خفت اور وہ حل کا ہوتا ہے وہ لفظ، اور یہ ساکن الوسط تعارض کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ان اسباب تسع میں سے ایک سبب کے ساتھ، ایک سبب کے ساتھ تعارض کر کے ایک کو گراتا ہے، گرانے کی وجہ سے ہم کہیں گے بس یہ منصرف ہوا۔ آغا یہ مرید، اسی لیے اسم میں 3 شرط ہو، اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہو غیر ہے۔ 3 شرط کیا تھی آغا یہ وفا؟ اگر 3 شرطیں یہ تھی کہ ہر حرفی یعنی 3 حرفی ہو، ایک 3 حرفی ہو، وسط ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور آخری جو وہ کیا عربیت۔ ابھی کہیں گے ہند، تینوں شرط پائی جاتی، 3 حرفی بھی ہے، درمیانی حرف ساکن عربی۔ اب اس کو منصرف پڑھو گے کیونکہ یہ جو ہے غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو۔ غیر منصرف 2 سبب ہے، منصرف کیونکہ ساکن الوسط ایک سبب کے ساتھ تعارض کرتا ہے، اس کو ڈباتا ہے، صحیح گراتا ہے، بس اسی لیے ہم منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، ہم غیر منصرف۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی دیکھو آغا، ثم المؤنث المعنوی، اس کے بعد مؤنث معنوی، ان کان ثلاثیا، کیا ہو؟ یہ مؤنث معنوی 3 حرفی ہو، ساکن الوسطی، درمیانی حرف ساکن ہو، غیر اعجمی، غیر اعجمی ہو یعنی عربی ہو، یجوز صرفہ، جائز ہے اس مؤنث معنوی کا منصرف کرنا۔ منصرف ہونا کیا ہے آغا؟ صرف سے کیا مراد؟ منصرف ہونا، صرف سے مراد منصرف یعنی تینوں اعراب آنا تنوین کے ساتھ، مع وجود السببین، منصرف ہونا جائز ہے در حال کی غیر منصرف کے 2 سبب پائے جاتے ہیں، پھر بھی اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے، کہ ہندا یا ہندن۔ صحیح؟ ابھی کہتے ہیں 2 سبب کیا تھی آغا علی؟ 2 سبب آغا یہ علمیت بھی ہے اور جو ہے نا مؤنث بھی ہے، مؤنث بھی ہے، اس کے باوجود ہند کو منصرف پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ علت یجوز صرف ہو، اس کے لیے علت منصرف ہونے کے لیے، لأجل الخفت، جب ساکن الوسط ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور یہ خفت ان اسباب میں سے ایک سبب کے ساتھ تعارض کر کے گراتا ہے، ایک سبب کو بھی اثر کرتا ہے، ایک سبب سے تو غیر منصرف نہیں بنتا۔ یہاں پہ جو ہے بس یہ منصرف ہونے کے سبب بیان کیا، غیر منصرف کا ہم نے بتایا محمد علی پیر مرشد نے، وہ واضح تھا اسی لیے بیان نہیں کیا ہے۔ سبب غیر منصرف علمیت اور تانیث۔ ابھی آ جاؤ، وَإِلَّا، آغا یہ مربوط ہے اوپر ان سے، انکان ثلاثیاں ساکن الوسط غیر عجمی، کہتا اگر ساکن الوسط نہیں ہو، ہم نے کیا کہا تھا؟ ساکن الوسط ہو، 3 حرفی ہو، عربی ہو تو جائز الوجہ ہے، اگر ان میں سے ایک شرط بھی فاقد ہو تو غیر منصرف ہونا واجب ہے۔ کیا کہا آگا؟ یہ شرط نہ ہو تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، کیونکہ 2 سبب پائے جاتا اس میں، بس اگر 3 حرفی نہ ہو 4 حرفی ہو غیر منصرف ہو جائے گا۔ زینب علمیت اور تانیث 4 حرفی ہے، غیر منصرف واجب، یا 3 حرفی ہو متحرک الوسط ہو، سفر ہم نے کہا تھا کہ بیچ کا ایک شرط گر گئی نا تو بس اسے بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یا عجمیت ہو، ماہجور، ایران ماہجور، ایران کے شمال میں زمانہ قدیم میں شہر کے نام تھے، ماہ اور کیا ہے؟ جور، اگر کی جو ہے ماہ 3 حرفی ہے، ساکن الوسط بھی ہے،
لیکن اجمی لیکن اجمی اجمی اسی لیے غیر منصرف ہوگا. دیکھو تقدیر عبارت ہے ہاں وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ ثُلَاثِيًّا ساکن الوسطی غیر اعجمی. یہ وہ الا عبارت ہے ان لم یکن کانا کے جگہ میں لیکن. اگر نہ ہو ثلاثی نہ ہو ساکن الوسط نہ ہو غیر اعجمی نہ ہو تو یجب منعہ اس کا منصرف ہونا منصرف سے منع کرنا واجب ہے. یعنی غیر منصرف ہونا واجب ہے. منع صرف کیا مطلب غیر منصرف ہونا کا زینبہ. زینبہ میں کیا کون سی شرط نہیں ہے آگا یہ مہتاب زینب میں ایک تو اگر اس میں وسط والا حرف ساکن نہیں ہے وسط میں کون سی شرط نہیں ہے یار چار حرفی ہے کہو. چار حرفی ہے وہ سقرہ سقرہ میں کون سی شرط نہیں ہے احسان کیونکہ سقرہ یہ جو ہے مؤنث معنوی بھی ہے اور علم بھی ہے. جہنم کے ایک طبقے میں سے ایک طبقے کا نام ہے سقر. صحیح. وما ہوا جور تین حرفی اجمی ہے. وصل آغا یہ دو سطر. والتانیث بالالف المقصورۃ کا حبلہ اور جو مؤنث ہو الف مقصورہ کے ذریعے جیسا حبلہ جو جڑوا بچے ہو حاملہ عورت. والممدودۃ کا حمراء ممتنع صرفہ البتہ اس کا منصرف ہونا ممتنع ہے. الف مقصورہ ہو الف ممدودہ ہو. کیوں؟ لأن الالف قائم مقام سببین. چاہے الف مقصورہ ہو الف ممدودہ ہو یہ قائم مقام سببین ہے دو سبب کے جگہ میں ہے. وہ کیا ہے دو سبب؟ التانیسی ایک مؤنث ہونا ہے ولزومہ اور اس مؤنث کا لازم ہونا. تانیث اور لزوم ہے تانیث. والتانیث اور مؤنث بالالف المقصورۃ الف مقصورہ کے ساتھ مؤنث ہو کا حبلہ. والممدودۃ الف ممدودہ کے ساتھ مؤنث ہو کا حمراء. اب اس کو ممدودہ تو نہیں پڑھیں گے ممدودہ اس کو ممدودہ نہیں پڑھا ہیں دوبارہ وہاں سے نہیں لیں گے اس پہ بالالف پہ ممدودہ اس پہ والتانیث بالالف والتانیث بالالف الممدودۃ والممدودۃ. میں نے ممدودہ تو پڑھا غلط پڑھا اگر ممدودہ تو پڑھا تو ممدودہ تی پڑھائے گا. میں کیوں پڑھا ہے عطف مقصورہ پر بالالف الممدودۃ بالالف المقصورۃ. ہاں نا تو وہی ہے نا. جو وہاں اعراب میں پڑھا تھا نا موسیٰ. اچھا ابھی حبلہ لیکن وہ والممدودۃ بات واضح ہو گئی. اور الف ممدودہ کا حمراء ممتنع صرفہ اس کا منصرف ہونا ممتنع ہے یقیناً 100% شک نہیں کرو. کیوں؟ دو علت نہیں ہے کہ لأن الالف چاہے الف الف مقصورہ ہو الف ہے ممدودہ ہو الف قائم مقام السبب ہے یعنی نیٹ آف پاور ہے یہ قائم مقام ہے دو سبب ہے. صحیح دو کا کام کرتا ہے. وہ کیا ہے دو سبب؟ التانیث مؤنث ہونا ہے ولزومہ اور لزوم تانیث لازم ہونا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.